الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج اسرار رحمت کے اس پروگرام کے ساتھ الحمدللہ ایک بار پھر حاضر ہونے کی توفیق ملی۔ انشاءاللہ آج کا عنوان ہے وشکروا لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ آج اگر ہم اس دور میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کا موازنہ اگر ہم کرتے ہیں ماضی کے بادشاہوں کی زندگی سے تو ہم حیران ہوں گے کہ ہماری زندگی آج بادشاہوں سے بھی زیادہ جو ہے پر آسائش ہے اور آرام دہ ہے اور ہم زیادہ مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے کہ آج کا عام آدمی جو ہے وہ کس طرح پہلے کے وقتوں کے بادشاہوں سے بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے کے بادشاہ اپنے محل میں چراغ جلایا کرتے تھے۔ جب رات ہوتی تھی تو ان کو چراغوں کی ضرورت پڑتی تھی، ہر طرف چراغ ہی چراغ ہوتے تھے۔ عام آدمی کے پاس جو ہے تیل بتی نہیں ہوتی تھی، لہٰذا وہ بیچارے تکلیف میں ہوتے تھے۔ مگر آج اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے پاس جو ہے وہ بجلی کے کمکمیل ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایک بٹن ہم دباتے ہیں اور ماشاءاللہ پورا گھر جو ہے جگمگ جگمگ چمکنے لگتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پہلے والے بادشاہ جو ہیں ان کو اگر ہوا ٹھنڈی چاہیے ہوتی تھی، ان کے خادم ہوتے تھے، وہ ان کو پنکھے کے ساتھ ہوا جو ہے وہ ان کو فراہم کرتے تھے، ہاتھ سے پنکھا چلایا کرتے تھے۔ اور جو ہے آج ہمارے گھروں میں سینٹرل ایئر کنڈیشننگ جو ہے اس کا سسٹم لگا ہوا ہے، گرمی میں بھی اور اسی طرح سردی میں بھی، دونوں حساب سے جو ہے ٹیمپریچر ہمارے کنٹرول میں ہے۔ پہلے بادشاہ جو ہے اس کو اگر ٹھنڈا پانی چاہے ہوتا تھا تو ان کے خاص ایسے کمرے بنے ہوتے تھے، اہتمام ہوتا تھا، وہاں گھڑے رکھے جاتے تھے مٹی کے اور جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جاتے تھے نیچرل ہوا کے چلنے سے، اور جو ہے اس میں بادشاہ کو پانی ٹھنڈا ٹھنڈا پلایا جاتا تھا۔ مگر اگر آج ہم دیکھیں گے ہمارے پاس ریفریجریٹر ہیں، عام آدمی کے پاس بھی جو ہے ایسے ریفریجریٹر ہیں کہ جس میں اتنا ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے جو شاید پہلے کے بادشاہ کو ٹھنڈا پانی نصیب نہیں تھا۔ اسی طرح اگر پہلے بادشاہ کہیں سفر پہ جاتا تھا اس کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، ہاتھی ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے اور اس پہ وہ جو ہے سفر طے کرتا تھا۔ ایک سفر بعض اوقات مہینہ مہینہ چلتا رہتا تھا، مگر آج ہمارے پاس جو ہے ہوائی جہاز کی جو ہے سہولت میسر ہے۔ گھنٹے کے اندر وہ سارا سفر جو مہینوں میں طے ہوتا تھا ہم گھنٹے میں طے کر لیتے ہیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں آرام سے پہنچ جاتے ہیں۔ بادشاہ جو ہے اس کو پھل کھانے کو ملتے تھے، عام آدمی کو کھانے کے لیے پھل نہیں ملتے تھے، اگر ملتے ہوں گے تو کبھی کبھی مل جاتے ہوں گے۔ لیکن آج عام آدمی بھی جو ہے وہ جو ہے پھل کھاتا ہے، اور نہ صرف موسم کے پھل کھاتا ہے بلکہ بے موسم کے پھل بھی جو ہے وہ میسر ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ صرف وہ اپنے مقامی پھل استعمال کر سکتا ہے بلکہ پوری دنیا سے آج کل پھل جو ہے پہنچ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں کسی نے ہمیں لنگڑا آم لا کے دیا، سبحان اللہ، نام اس کا لنگڑا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں یہ لنگڑا کہاں سے چلا اور کہاں امریکہ نیو یارک کے اندر ہمیں بیٹھ کے کھانے کو لطف اٹھانے کو مل گیا، اور یہ جو ہے اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر یہ چیزیں میسر ہو گئیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پہلے تو بادشاہوں کی یہ زندگی تھی، آج ایسی زندگی کیوں ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ بڑے رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، بڑا معاف کرنے والے، بڑی مہربانیاں کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، 70 ماہ سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب انسان کا نفس بے قابو ہوگا، وہ ذرا ذرا سی بات پر جو ہے بھڑک اٹھے گا، خواہشات کو روک نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اس دور میں آسان کر دیا تاکہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے نفس کو قابو کرنا ممکن ہو جائے۔
جائز خواہشات کو پورا کرنا، اس کی تکمیل جو ہے کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ کتنے مہربان ہیں، اس حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتیں عطا فرما دیں جو پہلے والے لوگوں کو نصیب نہیں تھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عجیب حال ہے، آج عام آدمی جو ہے وہ بھی شکوے کر رہا ہے، جو ہے نا، لیکن غریب آدمی تو شکوے کرتا ہے، چلو سمجھ میں آتا ہے، اس بیچارے کو پیسے کی تکلیف ہے۔ بیمار آدمی شکوے کرتا ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بیمار ہے جی۔ کوئی پریشان ہے اگر شکوے کرتا ہے، چلو سمجھ میں آ گئی کہ پریشان ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ صحت مند ہے، جوانی ہے، کوئی پریشانی نہیں، کاروبار چل رہے ہیں، جاب جو ہے بہترین ہے، پھر بھی یہ مجلس میں بیٹھ کر شکوے کرتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ نعمتیں جتنی بڑھ گئیں، جتنا اضافہ ہو گیا، اتنا زیادہ جو ہے انسان کے شکوے بھی بڑھ گئے۔ ذرا سی ایک تکلیف آئی، پھر آپ دیکھیں کہ یہ کتنی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ معاف کرے، جو ہے آپ دیکھیں اگر کاروبار چل بھی رہا ہے، کوئی بندے نے پوچھا جی کاروبار کیسے چل رہا ہے، وہ جی بس گزارا ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے کہو اللہ تیرا احسان ہے، شکر ہے جی۔ کوئی تو الحمدللہ کے الفاظ منہ سے نکالو، لیکن مجال ہے کہ یہ الفاظ نکلے۔ کسی نے پوچھا کہ جی گھر میں کیسے ہے، بس جی الحمدللہ شادی تو ہو گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ بھائی کیا مہربانی کرے، تمہاری بیوی ہے سارا دن تمہاری خدمت کرتی ہے، لیکن آپ نے کہہ دیا اللہ مہربانی کرے، صحت ٹھیک ٹھاک ہے، اچھا بھائی جو ہے بس اللہ قائم رکھے جی۔ بھائی ایسے الفاظ بولنا یہ تو عجیب سی بات ہے، حالانکہ ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جس میں آج کا بھکاری جو ہے، ایک فقیر جو ہے، وہ روٹی کے لیے پیسہ نہیں مانگتا، بلکہ اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ میں نے سگریٹ پینی ہے، میں نے نشہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے وہ بھکاری بنا ہوتا ہے، حالانکہ اس کو روٹی کا پرابلم نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے عجیب حالت ہو چکی ہے۔ اگر ہم اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ آج مرنے والے جو ہے اکثر کن بیماریوں کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو رہی ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ بیماریاں جو زیادہ کھانے سے، زیادہ آرام کرنے سے ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے آج کل لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں یہ ڈائیبٹیز ہے، بھئی کیسے ہو جاتی ہے؟ کھانے پینے سے ہوتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ہو گئے، بھئی کھانے سے ہو رہے ہیں، ہے جی۔ ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، کولیسٹرول جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے؟ آپ عجیب بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو انسولین بھی لیتا تھا، دوائیاں بھی کھاتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، اس نے اپنی خوراک کو کنٹرول کیا، اس کی انسولین بھی ختم ہو گئی، دوائیاں بھی ختم ہو گئی، ڈائبیٹک تھا، اور ماشاءاللہ صحت بھی اچھی ہو گئی۔ تو آپ بتائیں بھوکا رہنا فائدہ ہوا یا کھانا کھانا فائدہ ہوا؟ ہے نا۔ آپ اگر ہائی بلڈ پریشر ہے تو ڈاکٹر کہے گا نمک بند کر دو بھائی، کولیسٹرول زیادہ ہے کہے گا بھائی فیٹ کھا، اس کا مطلب آپ پہلے فیٹ کھا رہے تھے، اب آپ کو منع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور اکثر بیماریوں کون سی ہیں جن سے موت واقع ہوتی ہے؟ وہ یہی بیماریاں ہیں عام طور پر۔ تو آج جو ہے کھا کھا کے مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ فاقوں سے مرنے والوں کی تعداد سے زیادہ ہو گئی ہے، لیکن زبان پر شکر کے الفاظ ادا نہیں ہوتے، ہے نا۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ہمیں ذرا سی بھی تکلیف آتی ہے، ہم مخلوق میں بیٹھ کر اللہ کے شکوے کرتے ہیں۔ اب آپ اگر کہیں کہ جی میرے حالات اچھے نہیں ہیں، بھئی اللہ نے رزق تقسیم کیا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، آپ اللہ کا شکوہ کر رہے ہیں، آپ اللہ کی جو ہے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حقیقت میں اگر آپ عبادت اس کوالٹی کی نہیں کر رہے جو آپ کو کرنی چاہیے، جو آپ کی کمٹمنٹ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں تو آپ کی جو ہے بدنامی نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ، شاید معافی مانگ لے۔ اگر یہ معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ، انہیں کیا لکھوا دیتے ہیں۔ یہ بندے نے توبہ مانگی ہے، سوری کی ہے، جیسے ایک ماں کو اگر بچہ آ کے سوری کرتا ہے، ماں اس کو گلے بھی لگاتی ہے، پیار بھی کرتی ہے، یہ بونس ہے اس کی طرف سے، حالانکہ وہ کہے اچھا چلو جاؤ معاف کیا چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا پیار کر لیتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کی جگہ پر اس کی نیکیاں لکھ دیتے ہیں، سبحان اللہ، کیسی زبردست بات ہے۔ پھر بھی ہم اللہ کے شکوے کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم شکوے کرتے کیوں ہیں،
تو آپ کو اس کے پیچھے ایک چیز نظر آئے گی کہ شکوے کرنے والی جو زبان ہوتی ہے یہ حقیقت میں متکبر زبان ہوتی ہے۔ یہ جو ہے شکوہ کر رہا ہے کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ میری ہر فرمائش پوری کرو، جو نا میری ہر بات کو مانو۔ یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ وہ سمجھتا ہے میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ کون ڈیزرو کرتا ہے؟ آپ بتاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہے نا، ہم کیسے ڈیزرو کرتے ہیں؟ لیکن تکبر کی وجہ سے یہ تھینک یو بھی نہیں بولتا، الحمدللہ بھی نہیں کہتا۔ تو اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں گے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، تو سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں یہ انسان بنا دیا، اور یہ انسان جو ہے اشرف المخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ایک اعضاء ہے اس انسان کے، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائے، جیسے انسان کی عقل ہے جی، تو عقل عطا فرما دی، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر یہ عقل نہ ہوتی تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے جی۔ تو لوگ ہمیں پاگل سمجھتے، کوئی اپنے پاس بٹھاتا بھی نہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں دل عطا فرمایا، یہ دل جو ہے محبت کے لیے ہے۔ ہر بندہ محبت کرتا ہے، کسی نہ کسی چیز سے محبت کرے گا ہے جی، اچھا بندہ ہے یا برا ہے۔ فرعون بھی اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا حالانکہ ظالم تھا ہے جی۔ ایسے سخت دل بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی جو ہے خواہش کے لیے وہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت نہیں کرتے۔ تو دل تو ہے محبت کرنے کے لیے، ہر بندہ محبت کرے گا۔ بھئی اس دل میں اللہ کی محبت بھی ہونی چاہیے۔ شکر تو یہی ہے کہ اللہ نے یہ عضو عطا فرمایا، اللہ نے آنکھیں عطا فرمائیں، تو ان آنکھوں کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر یہ آنکھیں کام نہ کرتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ ہم اپنے ماں باپ کو بھی نہ دیکھ سکتے ہیں جی۔ بچہ جو ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی، اللہ اکبر، وہ بچے ساری زندگی محبت کرنے والی ماں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر زبان نہ ہوتی تو ہم جذبات کا اظہار نہ کر سکتے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ماں کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ماما آئی لو یو، یہ جذبے کا اظہار کر رہا ہے۔ خامد اپنی بیوی کو جب ملتا ہے تو اس کو اپنی محبت بھرے الفاظ سے جو ہے اظہار کرتا ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنی میرے دل میں چاہت ہے آپ کی۔ تو سبحان اللہ، ایسے میٹھے بول جب وہ بولتا ہے، بیوی جو ہے وہ بھی اس کی ساتھ خوش ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ سماعت عطا نہ فرماتے، کان جو ہے کام کرنے والے نہ ہوتے، تو آپ خود سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہوتا۔ ہم قرآن مجید، اتنی پیارا اللہ کا کلام، یہ بھی نہ سن سکتے۔ آنکھیں نہ ہوتی تو بیت اللہ نہ دیکھ سکتے، مسجد نہ دیکھ سکتے، ماں باپ کو نہ دیکھ سکتے۔ کان نہ ہوتے، کسی کے میٹھے بول نہ سن سکتے، قرآن مجید نہ سن سکتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک نہ سن سکتے ہے جی، کسی کا واعظ و نصیحت نہ سن سکتے۔ کتنا دکھ ہوتا، کتنی تکلیف ہوتی، ٹانگیں نہ ہوتی۔ تو اسی طرح ہم جو ہے کس طرح چل کے کسی جگہ جاتے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مسجد نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اگر ٹانگیں نہ ہوں بھئی کب تک کوئی کندھے پہ اٹھا کے لے جائے گا؟ ہینڈی کیپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اسی طرح اگر ہاتھ نہ ہوتے تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا، اور جو ہے کاروبار نہ ہوتا تب کیا ہوتا، مال پیسہ نہ ہوتا تب کیا ہوتا، اولاد نہ ہوتی تو پوچھے ان لوگوں سے کہ جو اولاد کے مانگنے کے لیے کتنی دعائیں کرواتے ہیں، کتنا لوگوں کے پاس جا جا کے کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ لمحہ فکریہ کیا ہے کہ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اگر ہمیں عقل نہ دی ہوتی تو ہم پاگل ہوتے، اگر بینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، اگر سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویائی نہ دیتے تو ہم گنگے ہوتے، اور اگر اللہ نے صحت نہ دی ہوتی تو ہم بیمار ہوتے، اگر اللہ نے گھر نہ دیا ہوتا تو ہم ہوم لیس ہوتے، اولاد نہ دی ہوتی تو ہم لاولد ہوتے، اور اگر اسی طرح مال نہ دیا ہوتا ہم بھکاری ہوتے، اللہ نے اگر عزت نہ دی ہوتی تو ہم کیا ہوتے؟ ذلیل و رسوا ہوتے۔ تو یہ سب اللہ نے احسان فرمایا، یہ سب نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، اور جو ہے یہ انسان بنایا، احسنِ تقویم انسان کو کہا، اور یہ خوبصورت جسم عطا فرمایا، اور جو ہے اس کو سالم رکھا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان، کیونکہ آپ باقی جانوروں کو بھی دیکھ لیں جو ہے ان کے مقابلے میں انسان جو ہے سب سے اعلیٰ مخلوق جو ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کی شرف ہے، اس کو عزت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے
اپنی مہربانی سے عطا فرمایا، اور یہ پہلا احسان، اس کو اگر ہم بیٹھ کے سوچیں، اس کی ڈیٹیل میں جائیں، انشاءاللہ ہمیں بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ اب ہم تھوڑی سی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں، پھر ہم اسی طرح اگلے احسانات کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ جب بندہ محسن کے احسان کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اور شکر والی نعمت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے آج کل بہت سارے لوگ جو ہے محروم ہیں، اور اللہ کریم ہمیں یہ شکر والی نعمت عطا فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے تاکہ اس کا شکر ادا کیا جا سکے۔ پہلی نعمت تھی کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، انسان بنایا، اور تمام اعضاء کو قائم رکھا، فنکشنل رکھا، تاکہ ہم ان کا صحیح استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنا دیا تو انسان تو بہت سارے ہیں، ماننے والے انسان بھی ہیں اور نہ ماننے والے انسان بھی ہیں۔ وہ انسان بھی ہیں جو جنت میں چلے جائیں گے، اور وہ انسان بھی ہیں جو بلا آخر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ نے کتنا کرم کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ دوسرا انعام بھی عطا فرما دیا، اور وہ انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرما دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی سبحان اللہ، یہ اس کو ذرا تفصیل سے ہمیں سمجھائیں کہ یہ ایمان والا ہونے کا فائدہ۔ آپ دیکھیں، اگر آپ پیدائش سے سوچیں گے، بعض بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں، ایسے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جو انوانٹیڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیبی ہو گیا، کیونکہ وہ بیبی حلال کا نہیں ہوتا۔ لیکن جو مسلمان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس سے پہلے نکاح کرتے ہیں، اچھی بیوی کو تلاش کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے شادی ہوتی ہے، باقاعدہ جو ہے ایک شرعی اعتبار سے نکاح ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو ہے جائز اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور وہ جو ہے اس کو اولاد نصیب ہوتی ہے۔ اور ایک ہے کہ جس کو نہ اس کے لیے دعا مانگی گئی اور نہ اس کے لیے طلب کی گئی، بلکہ اچانک جو ہے کہیں ایگزامینیشن کے لیے گئے، ڈاکٹر نے کہا اوہو یہ تو بچہ ہونے والا ہے، اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اس بچے کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ اگر رکھنا ہے تو بھئی تب بھی انوانٹیڈ تھا، بعد میں اس کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، اور اگر نہیں رکھنا تو آپ دیکھیں ان کی مرضی ہے کہ اس کو بچے کو رکھیں یا نہ رکھیں۔ اب یہ بچہ جو ہے پیدا ہو گیا جو مسلمان کے گھر میں، ایمان والے گھر میں، اور جو بچہ ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے یہ بچہ بھی مسلمان پیدا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اس کو گفٹ میں ایمان کی نعمت مل گئی، اور یہ ایمان کی نعمت وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی یہ نعمت ہے، کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اب یہ ماں باپ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ جو ہے اس کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے کان میں اذان اور اقامت دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جو ہے آواز اس بچے کے کان میں آتی ہے، یعنی اس کو جو ہے پتہ چل گیا کہ اللہ بڑے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، اور اسی طرح حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یعنی اذان مختصراً میں نے پڑھ لی تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ بھئی اذان اس کے کان میں دی جاتی ہے، اور اس بچے کو احساس دلا دیا جاتا ہے، اور اس کے سننے والے کو بھی احساس دلا دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا نام پراپرلی جو ہے مسلمانوں والا رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کی خوشی بنائی جاتی ہے، اس کا عقیقہ ہوتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، مہمان دوست آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو ہے یہ بچہ اسلامی ایمانی زندگی شروع کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا ایک امتی پیدا ہوتا ہے مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے، یعنی اس بچے کے نصیب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں زندگی میں ایمان والوں کے لیے مانگی ہوتی ہیں اس کا پیکج بھی اس کو مل جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں پیدائش پہ اس بچے نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ بچہ جو ہے نہ کھانے کے لائق ہے، نہ پینے کے لائق ہے، نہ بیٹھنے کے لائق ہے، کوئی عبادت نہیں کرتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں
اس بچے کو مل گئیں، اللہ کی رحمتیں اس پہ برسنے لگیں۔ سبحان اللہ، یہ بچہ اگر اس حال میں فوت ہو جائے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اس لیے کہ یہ ایمان والے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اب جو ہے آپ اس کے بعد دیکھیں، ماں اس کو سلانا چاہتی ہے، جب وہ سلانے کے لیے اس کو جو ہے نیند کرانے کے لیے کوشش کرتی ہے، تھپکیاں دیتی ہے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ پڑھتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس بچے کے کان میں کیسی پیاری پیاری باتیں جا رہی ہوتی ہیں، جھولا دیتی ہے، لا الہ الا اللہ کی لوریاں اس کو سنا رہی ہوتی ہے۔ یہ بچہ اس طرح سے جو ہے نرش کیا جا رہا ہے، وہ دودھ پلاتی ہے، بسم اللہ کے الفاظ پڑھتی ہے، دودھ پلا کے فارغ ہوتی ہے، الحمدللہ کہہ رہی ہوتی ہے، یہ بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے، یہی بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کا ابو جو ہے اب اس کی انگلی پکڑتا ہے، چلو بیٹا آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ یہ بچہ جمعہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو اللہ کا گھر دکھایا جا رہا ہے کہ یہ نماز ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس طرح سے عبادت کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ کچھ اور سمجھدار ہوتا ہے، اب اس کا والد جو ہے اس کو کسی قاری صاحب کے حوالے کرتا ہے، اس کو اللہ کا کلام پڑھا دیجئے، قاری صاحب میرے بچے کو اللہ کا کلام پڑھا دیجئے۔ قاری صاحب جو ہے وہاں بسم اللہ کرواتے ہیں اور جو ہے اس طریقے سے یہ سارا اللہ کا کلام پڑھتا ہے اور کوئی بچے اس کو زبانی یاد کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو یہ نعمت جو ہے نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ماں باپ فکر میں ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے یہ حلال اور طیب کھانا کھائے، کوئی چیز حرام اس کے منہ میں نہ چلی جائے۔ باپ کو فکر ہوتی ہے حلال میں پیسہ کما کے آؤں، ماں کو فکر ہوتی ہے حلال پکا کے اس کو کھلا دوں۔ تو آپ اندازہ کریں ایمان لانے کی نعمت کیا اس بچے نے محنت سے کمائی یا اللہ تعالیٰ نے اس کو انعام کیا؟ تو یہ انعام جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اور یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ شاید ہم نے اس کا شکر ادا نہ کیا ہو، ہے نا، ہمیں خیال ہی نہ آیا ہو کہ اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے تھا۔ ہم بس مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے والد بھی مسلمان اور ان کے والدین بھی مسلمان، ہم تو جدی پشتی مسلمان، اور بھئی کتنی بڑی نعمت ہے یہ مسلمان ہونا، اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ تو دوسری نعمت تو یہ ہو گئی۔ اب تیسری نعمت ایک اور ہے، ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، وہ یہ ہے کہ مسلمان تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جو اللہ پر ایمان لائے اور اپنے وقت کے نبی پر ایمان لے کر آئے، وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا اسلم، اور وہ کہا انہوں نے تسلیم، میں نے قبول کر لیا، مسلمان تھے، وہ دین حنیف پر تھے۔ تو بھئی سب مسلمان تھے، لیکن ایک نعمت اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم جو ہے اللہ کے محبوب جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی یہ بات ہے، کتنی بڑی یہ بات ہے کہ جس کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کی تمنا تھی کہ اللہ ہمیں محبوب بنا لیں، اور اللہ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے پسند فرمایا ہوا تھا، اور جو ہے سب خبریں دیتے ہوئے آئے کہ ایک اللہ کا محبوب آئے گا، ایک اللہ کا محبوب آئے گا، وہ محمد بھی ہوگا، وہ احمد بھی ہوگا، سبحان اللہ۔ اور اس طریقے سے جو ہے تمام انبیاء 1,24,000 اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور جو ہے انہوں نے اعلان فرمایا کہ میرے بعد اب جو ہے اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی خیال آیا کہ اب تو قریب ہی عرصے میں اللہ کے محبوب نے آنا ہے، کاش کہ میں بھی ان کو دیکھتا، کاش میں ان کی جو شریعت ہے اس پر عمل کرتا، وہ سارے انعامات جو اللہ کے محبوب کے ذریعے امت پر جو ہے اللہ تعالیٰ انعام کریں گے، میں بھی ان سے فائدہ اٹھاتا، میں بھی ان پہ عمل کرتا۔ اللہ نے ان کی جو ہے دعا کو قبول کر لیا، اور آخر زمانے میں پھر ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد پھر دوبارہ تشریف لائیں گے اور یہاں وقت گزاریں گے، اور جو ہے اس شریعت پر عمل کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے، قرآن مجید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، ان پر عمل کریں گے اور جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ان کا جی خوش ہوگا اس امت میں پیدا ہونے کا، آپ فائدہ جو ہے وہ سارا کا سارا نصیب ہوگا۔ ہم نے تو یہ مانگا نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا،
یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ تمام جو ہے انبیاء کی امت ہوگی اور میری بھی امت ہوگی، اور جو ہے روز محشر اگر ان تمام امتوں کے 3 حصے بنائے جائیں تو 2 حصے میری امت کے ہوں گے، ایک حصے میں تمام انبیاء کی امتیں شامل ہو جائیں گی اور باقی 2 حصے میری امت ہوگی۔ یعنی کامیاب ہونے والوں میں اتنی کثیر تعداد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس بات کی اجازت عطا فرمائی ہے کہ وہ کوئی ایک ایسی دعا مانگے جس کو ان جو ہے قبول کر لیا جائے، ان قبول کر لیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے کون سی دعا مانگی ایسی جس کو اللہ نے قبول فرما لیا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی جو ہے دعا کو ذخیرہ بنا لیا، آخرت کے لیے میں نے اس کو جمع کر لیا کہ میں آخرت میں جب امت میری تکلیف میں ہوگی، پریشانی میں ہوگی، اور ماں جو ہے اس وقت کہے گی بیٹا میں تیری ہیلپ نہیں کر سکتی، بھائی سے کہے گا آج بھائی ہم بھائی ہیں لیکن آج اپنی اپنی جو ہے دوست کے کام نہیں آئے گا، میاں بیوی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، اس وقت میں کھڑا ہو جاؤں گا اور اللہ سے عرض کروں گا اللہ آپ نے مجھے اس بات کی اجازت دی تھی کہ ایک دعا مانگو اور وہ دعا اسی طرح قبول کر لی جائے گی، آج میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اجازت فرمائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اتنی شفاعت کروں گا، اتنی امت کی سفارش کروں گا، اور جب تک کہ میرا ہر امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا میں اللہ سے مانگتا رہوں گا، میں اللہ سے مانگتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ بتاؤ کہ بھئی یہ شکر کرنے والی بات ہے کہ نہیں ہے جی؟ قیامت کے دن جب کوئی کام نہیں آئے گا، نہ بندے کے پاس مال ہے نہ کچھ ہے، اور ہم اپنے اعمال سے خود واقف ہیں، ایسی حالت میں بھئی اللہ تعالیٰ ہی مہربانی فرمائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، تبھی ہماری جان چھٹے گی۔ اب اس حال میں یہ کہوں گا کہ بھئی اگر کوئی پوچھے کہ بھئی کیا آپ بارش کے قطروں کو گن سکتے ہیں؟ کیا آپ درختوں کے پتوں کو گن سکتے ہیں؟ اور اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ ساری دنیا کی ریت کے ذروں کو گن سکتے ہیں، تو جو ہے واقعی سب بندے کہیں گے شاید یہ بہت مشکل ہے، لیکن یہ عاجز اس کے باوجود بھی یہ بات کہے گا کہ ہاں یہ ممکن ہے، شاید جو ہے کوئی ایسا طریقہ ہو کہ بارش کے قطرے گنے جا سکتے ہوں، پوری دنیا کے درختوں کے پتے گنے جا سکتے ہوں، اور اسی طرح پوری دنیا کے ریت کے ذرات کو گنے جا سکتے ہوں، آسمان پہ ستاروں کو گنا جا سکتا ہو۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کی تمام نعمتوں کو گن سکتا ہوں، تو ہم کہیں گے نہیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں، کیونکہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکو گے۔ تو یہ جو ہے بھئی آپ خود سوچیں کہ نعمتیں گنی نہیں جا سکتی، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اللہ اکبر، آپ اس کو گن نہیں سکتے۔ آئیے چند نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ احساس ہو جائے کہ واقعی ہم گن سکتے ہیں کہ نہیں گن سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا دماغ ہے، اور ان دماغ کے اندر جو ہے نیورونز ہیں، جو سارے نروز ہیں، پورا نروس سسٹم ہے ایک اور اس پیچھے اسپائنل کارڈ ہے، اور اس کے ذریعے سے پورے جسم کے اندر تمام نروز جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ نروز اگر جو ہے احساس کرتی ہیں اور پورے نظام کو چلاتی ہیں۔ اگر یہ ان نروز کے جو ایک لیئر ہوتی ہے اس کے اوپر اگر وہ خراب ہو جائے تو سگنل ایک نرو سے دوسرے نرو میں چلا جائے گا، پورا سسٹم خراب ہو جائے گا، اس بندے کی زندگی جو ہے ختم ہو جائے گی، اور یہ جو ہے انسان مر جائے گا، یعنی یہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ ایک چیز اس کی خراب ہوئی ہے، جس طرح کسی بندے کے اندر انسولین جو ہے اس کے اندر ذرا سا فرق آیا، اس کو ڈائیبٹیز ہو گئی ہے جی، تھائرائڈ کا پرابلم ہوتا ہے، اوپر نیچے ہارمونز ہوتے ہیں، ان کو پرابلم ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح آپ وہ دیکھیں کہ ایک انسان ہے،
وہ جو ہے کھاتا پیتا ہے اور جو ہے معدے میں اس کا کھانا چلا جاتا ہے، لیکن اگر اس کا جو ویلو ہے معدے کے اوپر والا اگر وہ صحیح طرح بند نہ ہو تو اب یہ کیا ہوگا کہ اس بندے کا کھانا اچھلے گا اور ریگرجیٹیشن کا اس کو پرابلم ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے یہ بندہ جو ہے ساری رات جو ہے وہ سیدھا ہو کر سو نہیں سکے گا بلکہ بیٹھا رہے گا۔ اسی طرح ایزما کے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ہر سانس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، کتنی مشکل ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا بندہ جس کی آنکھ کا یہ اوپر کا پردہ جو جھمکتا ہے، یعنی جس کو ہم بلنکنگ کہتے ہیں، یہ جھپکنا اگر بند ہو جائے تو اس کی آنکھیں خشک ہو جائیں گی اور جو ہے اس کو درد شروع ہو جائے گا اور یہ پریشان حالت میں ہو جائے گا، ہے نا۔ اس طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھئی اگر ایک پانی کا گھونٹ جو ہے انسان جو ہے وہ اندر معدے میں نہ ڈال سکے، پیاس ایسی بڑھ جائے، تو اس طرح آپ سوچتے چلے جائیں نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہم نے شاید زندگی میں کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو بھئی اولاد ہے، اولاد کا شکر ادا نہیں کیا، کتنے لوگ ہیں تڑپتے ہیں کاش کہ ہماری اولاد ہو جائے۔ اسی طرح یہ انسان کی وجودی نعمتیں اور اسی طرح اس کے ارد گرد کی تمام نعمتوں کو جب آپ سوچیں گے آپ کو خیال آ جائے گا واقعی ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمیں معاف کرے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت وقفہ کرتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشکرولی پہ بات چل رہی تھی، وقفے سے پہلے ہم نے جو ہے کچھ مثالوں سے بات کو سمجھایا کہ شکر ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں نہ ڈال دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ چھن نہ جائیں، اور ہمیں نعمتوں کے چھن جانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لینا چاہیے، ہے نا۔ ایک بے ادب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جو کچھ میرے پاس زندگی میں ہے یہ میری عقل کی کمائی ہے، میری محنت کی کمائی ہے۔ بھئی آپ یہ دیکھیں آپ کی عقل جو ہے وہ کس نے عطا فرمائی؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو پاگل ہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، یہ عقل بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ آپ نے محنت کی، آپ کے جسم کو جو ہے صحت مند کس نے رکھا، یہ توانائی کس نے عطا فرمائی، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ ناشکری والی باتیں کر دیتا ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ یہ واقعی تکبر کے بول ہیں جو انسان جو ہے بول بیٹھتا ہے اور جو ہے اس وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور اگر انسان یہ سوچے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے میز کے دوسرے طرف والا ہوں، یعنی حالات کے اندر پلٹا کھانے والا میں سے نہ کھڑا ہوں۔ ایک آدمی بھکاری آپ کے سامنے آتا ہے، بھئی آپ دیکھیں وہ عورت بھی تو آخر کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ آپ گاڑی میں بیٹھی ہیں لیکن آپ یہ دیکھو کہ اللہ مقدر بدل سکتا ہے جی۔ آپ اگر ان میں سے کسی سے پوچھیں شاید وہ آپ کو ایسی کہانیاں سنائے کہ ہنستا بستا گھر تھا کس طرح سے برباد ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا، کیا ہو گیا۔ اسی طرح کتنے کاروباری ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ ہم جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، اور آج ہم جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے۔ جو کاروبار شروع کرتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا ہو گیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ چیزیں تھیں، اللہ نے ایک وقت میں ہر چیز کو صحیح رکھا ہوا تھا، اس لیے آپ کی وہ سب چیزیں چل رہی تھیں۔ اب اللہ نے پلٹا کھا دیا، ساری چیزوں کو بدل دیا، تو اب جو ہے آپ محروم ہو گئے، مجبور ہو گئے، بے بس ہو گئے۔ کاش کہ آپ نے اس وقت شکر ادا کیا ہوتا، آج اللہ تعالیٰ آپ سے نعمتیں نہ چھینتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں جو ہے نعمتوں کے چھننے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہے کہ دنیا میں وہ نعمت چھن گئی جس میں ہم بہت ساری مثالیں ایسے آپ کو بتا سکتے ہیں۔ پہلے جی بڑے امیر زادے تھے، ایسے گھر میں پیدا ہوئے، نازوں پلے تھے، بعد میں دھکے کھاتے تھے۔ وہی خاندان جو ہے جو بڑے بڑے محلوں میں رہنے والا تھا بعد میں غربت زدہ ہو گیا ہے جی۔ بڑا صحت مند تھا، لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کسی نے دیکھا، پرانے یار نے دیکھا، کہنے لگا یار تجھے کیا ہو گیا ہے، تیری شکل پہچانی نہیں جاتی، تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ نے صحت لے لی۔ بالکل میرے بھائیو اسی طرح اگر ساری زندگی یہ نعمتیں ملتی رہیں اور موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا ایک اور نظام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان نعمتوں کو جو ہے آخرت میں واپس نہیں کریں گے۔
مثلاً اگر انسان کو اس دنیا میں صحت ملی تو اب آخرت میں اس کو بیماریاں مل گئیں، قبر کی تکلیفیں، وہاں زہر دی جائے گی، ایسا سانپ اس پہ مسلط کر دیا جائے گا جو اس میں زہر انجیکٹ کرے گا۔ جہنم کے اندر جو ہے اب اس کو وہ گھر نہیں ملے گا جو اس کا دنیا میں گھر تھا، بلکہ اس کے بدلے میں ایک تنگ و تاریخ اور تکلیف دہ قسم کا گھر ملے گا۔ جو کھانے یہ دنیا میں کھاتا تھا اب جہنم میں جا کر اس کو جو ہے پیپ اور جو ہے کانٹے دار کھانے پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے یہ نعمتوں کو بدل دیں گے وہاں پر، وہ نعمتیں جو آج ہمیں ملی ہوئی ہیں ہے نا، وہ پھر آگے جو ہے جہنم میں نصیب نہیں ہوں گی۔ اس لیے نعمتوں کی موجودگی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ان کے چھن جانے کا انتظار نہ کریں۔ اب شکر کسے کہتے ہیں، یہاں پر یہ مفہوم بھی سمجھ لیں تاکہ ہم نے وشکرولی کی بات کی تو بھئی ہمیں پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز شکر میں یہ ہوتی ہے کہ اپنے محسن کا احساس ہونا چاہیے، انسان کے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ واقعی محسن نے مہربانی کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم پھر زبان سے، اللہ نے ہمیں زبان عطا فرمائی، اظہار کی توفیق بتائی، ہمیں جو ہے ناطق بنایا، تو ہم تعریف کریں، تھینک یو بول دیں، شکریہ کہہ دیں، ہے جی، اللہ کا لیا الحمدللہ کہہ دیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بھئی ہم اس کی بات کو مان بھی لیں، ہے نا۔ آپ کو جو ہے ماں کا اگر شکر ہے تو بھئی ماں کی بات بھی مان لی جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ بھئی ہم ان کی نافرمانی نہ کریں۔ تو یہ اگر 4 شرطیں پوری ہو گئیں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ محسن کا احساس ہونا، اور اس کے بعد زبان سے اس کا اظہار کرنا، اور پھر اس کے بعد ان کی بات کو، محسن کی بات کو مان لینا اور اس کی نافرمانی نہ کرنا شکر کہلاتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب جو ہے احساس شکر پیدا کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں اس میں، جیسے ہم نے کہا کہ اس کا دل میں کیفیت کو لے کر آئے کہ جو ہے واقعی بیٹھ کے سوچیں۔ جیسے ابھی ہم نے کچھ چیزیں سوچی، آپ سے بات کی کہ بھئی دیکھو اپنی جسم کو دیکھو، اللہ نے تمہیں انسان بنایا اور انسان کے اندر تمام اعضاء اور ان کا باقاعدہ کام کرنا، اور پھر انسان کے لیے جو انوائرمنٹ ہے ارد گرد کی، اس ساری چیز کو اگر آپ سوچیں گے کہ کس طرح یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ان سب کا احساس کرنا، ایمان کا احساس کرنا، دین اسلام جس کو اللہ نے ایک انعام اور ایک مکمل ضابطہ حیات بنا کر دیا، جس سے فائدہ آخرت میں سب سے زیادہ، اس دنیا میں فائدہ، وہ سب کا آپ کو عطا کر دیا۔ تو اس کا احساس بیٹھ کے کرنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ اس میں دل میں خیال کرے۔ کسی نے آپ کے لیے ایک گلاس پانی کا لا کے دے دیا، آپ دل میں احساس کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں اس کو کہ یار اس نے مجھے ٹھنڈا پانی لا کے دیا، مجھے واقعی ضرورت تھی۔ کسی کے گھر آپ گئے، اس نے ٹائم سے آپ کو جو ہے ٹھنڈ سے آپ آئے تھے، چائے کا کپ ایک دے دیا، آپ نے احساس کیا یار اس نے مجھے سردی کا احساس محسوس کیا، اس نے بندے نے جو ہے خیال کیا میری ضرورت کا، مجھے کھانا کھلایا۔ تو یہ ساری چیز جو ہے جب آپ کے دل میں احساس آ گیا تو خود بخود دوسری بات آ جائے گی، اور وہ دوسری بات کیا ہے؟ آپ کے منہ سے خود بخود تھینک یو نکلے گا، ہے جی۔ اس لیے کہا کہ جو بندہ کسی بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو بھئی آپ کے لیے اگر ایک دروازہ کوئی کھولنے والا دروازہ کھول دیتا ہے تو آپ شکریہ کہتے ہیں، تھینک یو بولتے ہیں، اور جو ہے یہ ایک آٹومیٹک چیز ہے کہ یہ آپ نے احساس کیا اور آپ نے الحمدللہ اللہ کو کہہ دیا۔ جب آپ نے یہ 2 کام کیے تو آپ نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، احساس کرنا بھی بہت مشکل۔ تو بھئی ایسی دعائیں بھی مانگے، یا اللہ جتنی بھی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی، جس کا مجھے پتہ ہے یہ نہیں ہے، جو اس دنیا میں ہے یا آخرت میں ہے، کسی شکل میں، اللہ میں سب نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سب کا احساس ہو گیا ہے جی۔ آپ نے جب یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ کتنے مہربان، کتنے کریم کہ اللہ نے تمہارے زبان ہلانے پر آپ کا شکر قبول فرما لیا ہے جی، اور یہ جو ہے قبولیت ہو گئی، سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے کہ جب آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، احساس کیا، زبان سے الحمدللہ کہہ دیا، تو اگلی چیز آ جاتی ہے کہ اپنے جسم کو اب اس شکر کے مطابق لگاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ تم جو ہے کھاؤ پیو،
استعمال میں لاؤ سب نعمتوں کو، اور جو ہے اعمال صالح کرو۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اعمال صالح میں لگ جائیں۔ تو اگر ہم اعمال صالح کر رہے ہوں گے، اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہوگا، ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے، ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہم حج پہ جا رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم جو ہے کسی کے ساتھ اچھا بول رہے ہیں، اخلاق سے آپ پیش آ رہے ہیں، سب اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ اب اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے، مثلا حرام نہیں کھاؤ بھائی، ہاں جی، تو آپ حرام سے بچ رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ نمازیں نہ چھوڑ دیں، عبادت نہ چھوڑ دیں، آپ کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں، اور اسی طرح تمام منکرات جو ہیں جو اللہ نے منع کر دیے ہیں ان کا جب آپ احساس کریں گے تو یہ بھی شکر کہلائے گا، ہے نا۔ تو ایک تو ہو گیا کہ اللہ نے جو حکم دیے ان پہ عمل کیا، اور جو آپ کو منع کیا اس پہ آپ منع ہو گئے۔ اب آپ نے شکر کی ڈیفینیشن بھی سمجھ لی اور اس پہ عمل بھی کر لیا۔ آئیے اب یہ سمجھتے ہیں، جب آپ نے یہ کام کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم شکر کرو گے ہم جو ہے پھر اپنی نعمتوں کی بارش تم پہ اور برسائیں گے، بونس دیں گے۔ جس بندے نے اچھا جاب کی ہوتی ہے، محنت کی ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس کو جو مالک ہے پھر وہ اس کو بونس دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی پھر بونس دیں گے، ہاں جی۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، سبحان اللہ، ہے جی۔ تو اللہ پھر لاکھ مانگنے پر کروڑ میں دے دیتا ہے جی۔ یہ ایک چیز بہرحال سمجھنے والی ہے اور اس پہ عمل کرنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے قرآن مجید میں جو ہے پچھلی ایسی قوموں کے ذکر کیے ہیں، بتایا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر کیسی نعمتیں نازل فرمائیں، ہیں جی۔ بلدۃ طیبۃ و رب غفور، ایسی جو ہے قومیں تھیں جن پر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش بھی فرماتے تھے، اور وہ بڑے طیب قسم کے شہر تھے۔ عبادت کرنا کوئی انسان کے بس میں تھوڑی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے سب چیز سلامت رکھی ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اور وہ جو ہے اللہ کے رزق سے کھاتے تھے اور اللہ کے جو ہے تعریفیں کرتے تھے، ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قوم سبا کا ذکر جیسے ہے، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال، کہ ان کے دائیں بائیں ہر طرف باغات تھے، اور جناب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی تھی، اور جو ہے بڑے مزے کی زندگیاں وہ گزار رہے ہوتے تھے۔ لیکن بعد میں آنے والے جو ان کی نسلوں میں بچے آئے یا جو بھی ہوئے، یا وہ لوگ جو اس کے بعد نافرمان ہونے لگ گئے، تو ان کا کیا ہوا، اللہ نے ان سے ناراضگی کر لی، ان کے وہ باغات، ان کے وہ سکینہ اٹھا لی، اور ان کے اندر خوف پریشانیاں نازل ہو گئیں۔ وَذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ کیا چیز تھی، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا تھا، ہے جی۔ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، تو ایسے ہی اللہ بدلے دیتا ہے، اور وہ بدلہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان پر اللہ بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ اب یہ لباس عجیب بات ہے، لباس انسان کے پورے تن کو جو ہے وہ ڈھانپ لیتا ہے، اور جیسے بھوک انسان کے پورے جسم کو پریشان کر دیتی ہے، خوف آتا ہے سارا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، سارے جسم میں پسینے نکل رہے ہوتے ہیں، سارا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، سب کچھ پورا باڈی اس میں انوالو ہوتی ہے۔ تو بھائی اسی طرح جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پہ خوف اور بھوک کو جو ہے وہ نافذ کر دیتے ہیں، اب یہ بندہ جو ہے بالکل ایسے جیسے اس کو جو ہے ایسے لباس میں جو ہے اس کو پہنا دیا گیا جو بھوک اور ننگ کا لباس ہے۔ اللہ اکبر، آج کل جو ہے کیسی کیسی مصیبتیں، کیسی کیسی پریشانیاں، نئی نئی بیماریاں اللہ اکبر دنیا میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ بھئی یہ ذرا فکر کرنے والی بات ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ کے شکوے کیے، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتیں کھائی، ہے جی، لیکن ہم نے جو ہے اللہ کی فرما برداری نہیں کی، تو اس وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اس بھوک اور ننگ
اور خوف کا جو ہے لباس ہمیں پہنا دیا گیا ہو، اور جو ہے یہ شکوے جو ہے ہماری زبان پہ ہر وقت چل رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، بیوی سے پوچھیں خاوند کیسا ہے، بس وہ جو ہے ٹھیک ہے جی، ہے جی۔ بھائی خاوند ہے تمہارے، محبت کرنے والا ہے، خاوند سے پوچھے بیوی کا کیا حال ہے، وہ قربان ہو گئی تجھ پہ، اور تم نے کہا کہ بس تم جو ہے بس ٹھیک ہے جی، کیا کروں۔ باہر عورتوں کو دیکھتا ہے، بد نظری کرتا ہے، یہ ناشکری ہے۔ گھر میں حلال بیوی موجود ہے اور باہر یہ ناشکریاں کرتا پھرتا ہے اور غیر کی عورتوں کو دیکھتا پھرتا ہے۔ اس کو نہیں پتہ کہ اس کے گھر میں جو نعمت ہے وہ کتنی قیمتی ہے۔ اگر باہر والی تمہارے پاس آ جائے تو تمہارا برا حال کر دے گی، لیکن ناشکرہ ہے اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے جی۔ اللہ نے کاروبار عطا فرمایا، مگر یہ کاروبار جو ہے اس کی بجائے لوگوں کے کاروبار کو دیکھتا ہے کہ فلاں کا کاروبار تو بڑا چلتا ہے جی، پتہ نہیں میرا کاروبار کا کیا حال ہے جی، پتہ نہیں اس میں تو اتنا پرافٹ ہی نہیں ہے، یار کاش کہ میں بھی وہ فلاں کاروبار کر لیتا۔ اپنی اولاد کی شکر ادا نہیں کرتا، غیر کی اولاد کو دیکھتا ہے کہ دیکھو جی اب یہ اپنے ابو کی کتنی عزت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ او بھائی تمہارا بچہ بھی تم سے محبت کرتا ہے، خدا کے بندے اس سے تو محبت کرو۔ تو کاش کہ ہمارا حال یہ ہوتا کہ ہم کہتے شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، ہے جی، تو نے مجھ کو انسان بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا، ہے جی، تو نے مجھے جو ہے مسلمان بنایا، میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے جو ہے مجھ کو جو ہے انسان اور مسلمان بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اسی طرح بیٹھ کے انسان اگر سوچتے چلے جائے، لسٹ بنتی چلی جائے گی، اور انسان کہے گا شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ بھائی آج کا یہی آخری خلاصہ مضمون جو ہے پورے بیان کا وہ یہ ہے کہ نعمتوں کے چھننے کا انتظار مت کرو، اس سے پہلے کہ نعمت چلی جائے اللہ کا جو ہے شکر کا احساس دل میں پیدا کرو، زبان سے الحمدللہ کہو، اور اللہ کی فرما برداری کرو، اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کو چھوڑ دو۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔